بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے پیغمبر کو ابتری کے طعنے دیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں سورہ کوثر میں جواب دیا، اور اس کی تفسیر یہ بنی کہ آج دنیا کا کوئی کونا بھی سعادات سے خالی نہیں ہے۔ ہر مقام پر آپ کو سعادات اولاد علی، اولاد فاطمہ اور اولاد پیغمبر ملیں گے۔ اور اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی، کیونکہ اس کے آخری جو آیت ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ اس سے مراد اولاد کثیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا دشمن مقتول نسل ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جو کہا جا رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی جناب سیدہ کی شکل میں، اور پھر ان کی اولاد، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہوا تا روز قیامت یہ انشاءاللہ تعالی موجود رہے گا۔ اب اسی طرح سے جیسا ابھی حال ہی میں شہادت ہوئی ہے آقا سید ابراہیم رئیسی، اور اسی طرح سے سید ہاشم اور دیگر شہداء کے جو شہید ہوئے، اب اس موقع پر ہمیں جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بدترین دشمن بھی خاموش رہا، اور اسی طرح سے جو دوست تھے ان کے دل رنجیدہ ہوئے۔ تمام مسالک اور مذاہب سے ہٹ کر ہر ایک نے خراج عقیدت پیش کیا، حتیٰ کہ ہم نے تہران میں وہ ماحول بھی دیکھا کہ غیر ملکی ایک کثیر تعداد میں اہم شخصیات دنیا کی آئیں، سربراہان مملکت آئے اور انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اور اسی طرح سے اب ایک میں اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، کیا اس جنازے میں فرشتے نازل ہوتے رہے یا جنات نے شرکت کی؟ آپ مجھے بتائیے۔ اتنی بڑی تعداد، لگتا تو یوں ہے کہ شاید فرشتے آئے ہوں، جنات آئے ہوں، تو بعض لوگ فوراً یہ کہیں گے کہ یہ غلو ہے، یہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے، فرشتے نہیں تو پھر کون ہیں؟ انسان ہیں۔ تو اگر یہ انسان ہیں اور انسانوں کی ان شخصیات سے اتنی بڑی محبت اور والہانہ ان کے ساتھ عقیدت کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کوئی شہر خالی نہیں ہے، کوئی جگہ، کوئی مقام خالی نہیں ہے جہاں پر لوگ جمع نہ ہوئے ہوں اور انہوں نے خراج عقیدت پیش نہ کیا ہو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ابھی بھی تشییع جنازہ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان، یہ ایک اہم موقع تھا کہ جس موقع پر ہم یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ کون ہمیں پرسہ دینے آتا ہے اور کون ہمارا دل دکھانے کے لیے آتا ہے، تو ہمارا بدترین دشمن خاموش رہا، لیکن بعض ان کے ایجنٹ اور بعض ان کے چیلے، انہوں نے زبان دراز کی، اور زبان ایسی دراز کی کہ وہ سورہ کوثر کی تفسیر بھول گئے، زبان ایسی دراز کی کہ احترام سادات بھول گئے۔ تو پہلے تو یہ شخص کوشش یہ کرتا رہا کہ اردو زبان والوں میں شیعہ سنی فساد کروایا جائے، بالخصوص پاکستان میں۔ جب جید علماء نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو اہمیت نہ دو، تو یہ ہے کہ وہ فساد ابھی تک تو الحمدللہ نہیں ہو سکا، اور اس پر ہم باقاعدہ طور پر تمام تر اپنے دیگر مسالک کے ذمہ دار لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے، ایسے افکار کے ساتھ، ایسی زبان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کل کو یہ شخص اگر یہ بولتا ہے اور توہین کرتا ہے جیسا کہ پہلے بھی کرتا چلا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فساد کروانا چاہتا ہے، اور آپ کو بصیرت سے کام لینا ہوگا۔
اور پھر پہلا کام اس کا یہ تھا، شاید اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ شیعہ سنی فسادات کروائے جائیں۔ جب اس میں ناکام ہوا تو اب اس کے بعد اس نے مومنین کو مومنین کے ساتھ لڑوانا چاہا اور فساد کروانا چاہا۔ یعنی ایسے موقع پر اس نے زبان دراز کی کہ جب ہمارے اور تمام عالم اسلام کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت توہین اولاد پیغمبر کرتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے تمام عزیزان سے، دیکھیے ہمارے ہاں پیار محبت سے خلوص سے مجلسیں برپا ہوتی ہیں، اس میں ہر عقیدے کا شخص آتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، اور الحمدللہ اس میں علماء ذاکرین ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں اور رہتے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں۔ اور ابھی اس موقع پر بھی ہمارے عظیم ترین معزز ترین ذاکرین عظام اور علماء کرام نے انتہائی عقیدت کا اظہار کیا، اور انہوں نے ذمہ داری کا احساس کیا۔ بڑے بڑے نام انہوں نے بہت ہی عزت و احترام سے نام لیا، لہٰذا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ انسان انتہائی بدبخت ہے، اور یہ زبان جب دراز کرتا ہے تو کبھی مراجع کو برا کہتا ہے، کبھی ذاکرین کو برا کہتا ہے، اور کبھی اسی طرح سے سادات کی توہین کرتا ہے، کبھی سادات کے سید زادی اور غیر سید کے مناظرے کو ہوا دے کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ توہین اہل بیت، توہین سادات۔ تو یہ مسلسل پہلے سے توہین کرتا چلا آ رہا تھا، لیکن اس وقت آ کر اس نے حد کر دی، اور اس نے جو زبان درازی کی ہے ان شہداء کے لیے، ان علماء کے لیے، اور بالخصوص سادات اور جو خادمین اہل بیت، ارے جو مولا امام رضا کے حرم کا کلید بردار رہا ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اس کے خلاف زبان استعمال کی، کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ میرے پاس جناب سیدہ کے کتاب موجود ہے کہ جس میں احترام جناب سیدہ ہے، تمام تر مکاتب فکر کے اقوال موجود ہیں، ان کی اولاد کی عزت ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک اور جگہ پر لے کر چلتے ہیں۔ یہ کتاب القطرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آئیے اس میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھیے، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ یہاں پر فضائل علویین، علوی یعنی امام علی علیہ السلام کی اولاد، یعنی اولاد پیغمبر، اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد گرامی یہ ہے، من اکرم اولادی فقد اکرمنی، جس نے میری اولاد کا احترام کیا گویا کہ اس نے میرا احترام کیا، ومن اہانہم فقد اہاننی، جس نے ان کی اہانت کی اس نے میری اہانت کی۔ اور اس سے کوئی اگر یہ سمجھے کہ معصومین مراد ہے، معصومین کا تو احترام ویسے ہی واجب ہے، جو خدا نخواستہ کسی معصوم کی توہین کرتا ہے گویا کہ وہ پیغمبر اور خدا کی توہین کر رہا ہے، تو وہ تو عقلاً اور شرعاً ویسے ہی واجب ہے۔ تو یہ پیغمبر کی احادیث اولاد پیغمبر کے لیے جو غیر معصومین ہیں ان کا احترام ہے، تو ان کا احترام پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ان کا کرام کیا اس نے گویا کہ میرا کرام کیا۔ اور اسی طرح سے یہ چیز واضح اور روشن ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے شخص کا، ہر اس شخص کا بائیکاٹ کیا جائے، اور بالخصوص یہ ٹائی جو پہن کر بیٹھ جاتا ہے اور توہین اہل بیت کرتا ہے اور اسی طرح سے توہین سادات کر رہا ہے، تو اس کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ اب ذمہ داری آ گئی ہے ہر مومن کی اور ہر مولا کے چاہنے والے کی کہ وہ اس مقام پر اس شخص کی انتہائی مذمت بھی کرے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے کہ جس طرح سے اس سے پہلے بھی علماء قم اور علماء نجف اس سے برات کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کے اغیور ذمہ دار بانیان بھی اور ذاکرین بھی اور اسی طرح سے علماء اور خطباء بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اب اگر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کہیں پر یہ ایسی زبان استعمال کر کے کوئی فساد برپا کرتا ہے تو اس میں خیال یہ رہے کہ ایسی حرکت اس کو کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال سے
کہ پروردگار عالم اس شخص کو اگر یہ قابل ہدایت ہے، جبکہ لگتا نہیں ہے کہ ابھی ہدایت، کیونکہ اس نے اپنے اوپر تمام ہدایت کے دروازے بند کر کے امریکہ اور اسرائیل کے دروازے اپنے اوپر کھول لیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو کڑی سے کڑی سزا عطا فرمائے، کیونکہ اس نے ایک شیعہ مومن خادم امام رضا سید مجتہد عالم اور فقیہ کی اہانت کی ہے۔ پروردگار عالم اس کو ایسی کڑی سزا عطا فرمائے کہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور رہی بات کہ یہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، ارے بھائی اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، گھر سے ذرا باہر نکلو، دنیا میں آؤ، پتہ چلے کسی دوسرے کے چینل پر آ کر بات کرو نا، اپنے گھر میں جیسے ابھی میں چیلنج تمہیں کر دوں تو آؤ میں چینل پر مجھ سے بات کرو، نہیں آؤ گے تو پھر اب یہ ہے کہ تمہارے چینل پر تمہارے یہ کوئی بھی جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تمہارے میں غیرت ہے، جرت ہے تو پھر آؤ، تم پاکستان کی سرزمین پر آؤ، وہاں کر بیٹھو، سامنے مناظرہ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ تم میں کتنا علم ہے، کتنی شرافت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں آخر میں اپنے تمام تر شیعہ سنی بھائی، علماء کرام اور ذاکرین عظام سے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ایک شخص کے متعلق کچھ ضرور اظہار خیال فرمائیں تاکہ اپنے مومنین کے اندر اختلافات بڑھنے سے اجتناب کیا جا سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل